اللہ کو چوما جا سکتا ہے؟ بولو پیچھے والوں، فائنل ڈیسائیڈڈ ڈن، اللہ کو چوما نہیں جا سکتا، فیکٹ ہے، پکا، تو بس کلیئر ہو گیا۔ ابے جب اللہ کو چوما ہی نہیں جا سکتا تو ہم جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ جب یہ طے ہے کہ خدا کو چوما نہیں جا سکتا تو یہ بھی طے ہو گیا جسے چوم لیں گے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں ابن اللہ کہہ دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غوث اعظم کی کرامتیں، خواجہ غریب نواز کے محیر العقول باتیں، اولیاء کرام کے چمتکاروں کو دیکھ کر کہیں لوگ انہیں خدا نے کہہ دیا انہیں چوم لو۔ جب ہم چوم لیں گے تو عقل کہے گی ہم نے انہیں چوم لیا، یہ خدا ہو نہیں سکتے، یہ اللہ ہو نہیں سکتے۔ اس چومنے نے ہمیں شرک سے بچا لیا۔ ہمیں خطرہ انہیں ہے جو نہیں چومتے، شرک کا خطرہ انہیں ہے جو نہیں چومتے، اللہ کو بھی نہیں چومتے، ولی اللہ کو بھی نہیں چومتے۔ خطرہ ان کو ہے کہ ولی اللہ کو اللہ تو نہیں سمجھتے۔ ہم نے تو چوم کے ڈکلیئر کر دیا یہ اللہ ہو نہیں سکتے۔ تم نہیں چومتے اللہ کو، نہیں چومتے ولی اللہ کو، خطرے میں تم۔ اس لیے کل سے چومنا شروع کرو تاکہ خطرہ دور ہو جائے۔ خطرے کا جواب نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ سیدھے راستے پر چلنا سب کے بس کا کام نہیں ہے۔ اہدنا، اے اللہ تو لے چل، اہدنا میرے مالک تو لے چل، میں نہیں چل سکتا، کیونکہ جسے تو چلاتا ہے وہی چل پاتا ہے، جسے تو نہیں چلاتا وہ چل نہیں پاتا۔ ایک اشارہ کر کے گزر جاؤں پورا اتہاس 2 لائن میں۔ اے اللہ جب تک تو چلاتا رہا 6 کروڑ برس چلا، جب تک تو چلاتا رہا 6 کروڑ برس چلا، اور جب تو نے چلانا بند کر دیا تو آدم کے سامنے اکڑ گیا، چلنا ہی بند ہو گیا۔ تو مالک ملا کے چلانے سے لوگ نہیں چلتے، اللہ تیرے چلانے سے چلتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو لے چل۔ کہاں؟ صراط مستقیم۔ اللہ گائیڈ اس ٹو اسٹریٹ پاتھ، تو اللہ از آور گائیڈ۔ ہو از اسٹریٹ پاتھ؟ اللہ تو گائی ہے۔ بہت اچھے۔ یہ صراط مستقیم کون ہے؟ تو میں آپ کو زیادہ سسپینس میں رکھنے کے بجائے کلیئر کٹ ایکیڈمک بات بتا دوں کہ صراط مستقیم سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا ذات پاک مصطفیٰ، حضور کی ذات ہی صراط مستقیم ہے۔ اور آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ سمجھو کہ جو رسول ملے سیدھا راستہ ملا کہ نہیں؟ جس کو رسول مل جائے سیدھا راستہ ملا، اور جس نے رسول کو چھوڑ دیا سیدھا راستہ چھوٹا کہ نہیں؟ تو رسول ہی سیدھا راستہ ہوئے کہ نہیں؟ رسول ملے سیدھا راستہ ملا، رسول چھوڑ دیا سیدھا راستہ چھوٹ گیا، تو رسول ہی تو سیدھا راستہ ہوئے۔ ملے تو ملتا ہے، چھوٹے تو چھوٹتا ہے۔ کلیئر ہوا؟ بہت اچھے۔ تو اب جب رسول صراط مستقیم ہے اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا گائیڈ اس، اے اللہ تو صراط مستقیم تک لے چل۔ صراط مستقیم ہے نبی، تو مطلب ہوا اے اللہ تو ہمیں رسول تک لے چل، اے اللہ تو ہمیں رسول تک لے چل، ہمارے لیے داعی الی الرسول ہو جا، ہمارے لیے اپنے کرم سے داعی لے جانے والا،
الی الرسول، رسول تک، داعی الی الرسول ہو جا. ہم خدا سے کہتے ہیں مولا داعی الی الرسول بن جا. پھر رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ داعی الی الرسول ہے تو رسول آپ کیا ہیں؟ تو قرآن جواب دیتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ. داعی الی اللہ، رسول کا کام ہے بندوں کو خدا تک لے جانا. اب ملاؤ، اللہ رسول تک لے جاتا ہے، رسول خدا تک لے جاتے ہیں، تاکہ کوئی مولوی خدا تک ڈائریکٹ جانے کا پلان نہ بنائے. اب آئیے ایک ایسی مثال دے دوں جو اس آیت کو سمجھا دے. اللہ داعی الی الرسول ہے، اللہ رسول تک لے جاتا ہے. رسول داعی الی اللہ ہے، وہ اللہ تک لے جاتا ہے. ایمان لانے سے پہلے معلوم ہے حضرت عمر کیا تھے؟ معلوم؟ ہمارے ہاں لکھنؤ کی شائستہ زبان میں جب کسی کو گڑبڑ کہتے ہیں تو بہت برا ہے، بڑا بدماش ہے، بڑا گنڈا ہے، یہ الفاظ نہیں استعمال کرتے. لکھنؤ والے بڑے دھیرے سے لہجے میں یہ بڑے وہ ہیں، پبلک سمجھ جاتی ہے یہ بولے وہ. تو یہ ایمان لانے سے پہلے بڑے وہ تھے. ان کے جیسا آج بھی بمبئی میں کوئی نہیں، بڑے وہ تھے. اور کلیئر کروں دبئی میں بھی نہیں ہے، یہ بڑے وہ ہیں. اور صاف کر دوں عرب کے سب سے بڑے گنڈے کا نام ابو جہل ہے. برابر، ابو جہل ہے. وہ بھی ان سے ڈرتا تھا، یہ بڑے وہ ہیں. کعبے کی طرف پیٹ کیے بیٹھے، کفر کی حالت میں ہے تو پیٹ کیے بیٹھے. ایک کعبے کی طرف یا رسول کی جالی کی طرف پیٹ کرنے کی عادت کفری کی حالت میں ہوتی ہے. بہت اچھا. کل وہ کفر کی حالت میں پیٹ کیے ہوئے تھے، آج بھی کچھ لوگ کفر کی حالت میں پیٹ کیے ہوئے بغیر کلمہ کے کرتے تھے، یہ کلمہ پڑھ کے کرتے. وہ کھلے تھے، یہ چھپا ہے. بھائی ایک چغل خور بیچ میں آیا، کعبے میں گھسا تھا. ہے عمر کچھ پتا ہے کیا؟ 39 ارب بکے مسلم گنتی لے کے آیا. 39 مسلمان ہو گئے. یہ سوچ رہے تھے کہ 10-12 ہوں گے. ہاں 39، جیسے کسی نے زخم پہ نمک ڈال دیا ہو. ایک گوڈا کی بولی میں اگیا بیتال 16 بار غصے میں آ گئے. اچھا 39 ہو گئے، 39 بس ختم. 39 پہ ختم. اب 40واں نہیں ہونے دوں. تلوار نکال کے، منہ پھلائی کے، چھاتی نکال کے، غصہ دکھائی کے، اکھیاں نکال کے، ہو گئے 39 ہو گئے. تلوار کو لہرائے، 40واں نہیں ہونے دوں گا. 39 ہو گئے، 40واں نہیں ہونے دوں گا. 39 ہو گئے، 40 نہیں ہونے دوں گا. 40واں نہیں ہونے دوں گا. کیا سمجھے؟ 40واں. 40واں نہیں ہونے دوں گا. اب اگر کوئی آج کہے 40واں مت کرو تو سمجھ جانا نہیں بولی نہیں ہے. ایک بات یہ بتاؤ، جب عمر ابن خطاب نے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا، کس حالت میں تھے؟ کفر کی حالت میں. اسی حالت میں لوگ ایسا بولتے ہیں. اب اگر کوئی منع کرے نا تو جھگڑا مت کرنا، حالت سمجھ لینا، شانتی بھنگ نہ کرنا، کنڈیشن سمجھ لینا.
جب سنی مسلمان کو تلوار دکھائی کر کے 40واں نہیں روک پائے، مسوار دیکھا کے 40واں روک رہے۔ ارے واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ اور ادھر رب دیکھ رہا ہے، کیا بولا تو؟ کیا سمجھتا اپنے کو؟ میری بنائی ہوئی زمین پہ چلتا ہے 40ویں سے انکار کرتا ہے، میرا دیا ہوا کھاتا ہے 40ویں سے انکار کرتا ہے، میری دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اسٹینڈ اپ، چھوڑ میرا گھر، چل میرے حبیب کے پاس۔ 40واں نہیں ہونے دے گا، میرے نبی کو قتل کر دے گا، ان کو شہید کر دے گا، انہیں ختم کر دے گا، اور 39 رہ جائیں گے، 40واں نہیں ہوگا۔ ارے تو چل تو، تیرے کو کیا معلوم 40واں تو ہی ہے۔ تو چل تو، میرے حبیب سے آنکھیں ملا تو 40واں تو ہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نگاہ عمر نگاہ رسول سے، نگاہ رسول نگاہ عمر سے ٹکراتی اور دامن عمر کو ہلا کے رسول پوچھتے کیا تیرے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ قدم ناز مصطفیٰ پر جبین عقیدت و محبت جھکا کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اور جب سنیوں نے سنا کہ حضرت عمر 40ویں ہیں تو سنیوں نے قسم کھا لیا چاہے چوران رہے نہ رہے، ایران رہے نہ رہے، ہم 40ویں کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ جب رب نے چاہا کہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم بنے، جب رب نے چاہا کہ غیث المنافقین بنے، جب رب نے چاہا کہ سید العادلین بنے، جب رب نے چاہا کہ وہ شان مومنین بنے، جب رب نے چاہا کہ وہ خدا تک پہنچیں تو کعبۃ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں بلایا، نبی کے پاس بھیجا۔ اے اللہ تو کعبے سے نبی کے ہاں کیوں لے جا رہا ہے؟ کہ میں داعی رسول ہوں، میں داعی رسول ہوں، میرا کام ہے بندوں کو نبی تک لے جانا، نبی کا کام ہے عمر کو خدا تک لے جانا۔ ڈائریکٹ کہاں جا رہے ہو؟ گلبرگہ شریف کائے کو جا رہے ہو؟ ارے خواجہ ویسو دراز بندہ نواز، بے دیکھی بات ہے نہ، یہ سربستہ راز ہے، ان کی گلی کا بندہ بھی بندہ نواز ہے۔ ارے کائے کو جاتا ہے یار؟ ہر نہیں کچھ ہماری ضرورت ہے، کچھ عقیدت ہے، کچھ محبت ہے، کچھ ضرورت ہے، لے لیتے ڈائریکٹ۔ وہ بھی چڑھا ہوا تھا، اے ڈائریکٹ ڈائریکٹ، جانے کو ڈائریکٹ بولتا، تو تو بھی آیا کر ڈائریکٹ، آؤ ڈائریکٹ، جاؤ ڈائریکٹ، آتے ہو وسیلے سے۔ ہمیں خدا تک جانے کے لیے ہمیں بندہ نواز کے سوزراز کا اکیلا وسیلہ کافی ہے، چلا کے تحریری کا اکیلا وسیلہ کافی ہے، غوث اعظم غریب نواز کا وسیلہ کافی ہے۔ اپنے کا دیکھ، ایک ابا سے کام نہیں چلے گا، وہ ابا کا بھی تو ابا ہوگا، پھر اس کا ابا، ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا، فجر تک کرو شاید آدم تک پہنچو، چھوٹا سا وجود، ہزاروں وسیلہ، اور ابھی ایک سائڈ ہے، اکیلا ابا کیا کر لے گا؟ اماں 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 کی 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 اماں، فجر تک بولو شاید حضرت ہوا تک پہنچے، آنے میں اتنا وسیلہ جائے گا ڈائریکٹ۔
ایک بات صاف کر دوں، ہم اس منچ پر آئے، اس اسٹیج پر آئے، چھوٹی سی سیڑھی لگی ہوئی، کچھ لوگ شاعر اسلام کو نظر پیش کر رہے تھے، بیچارے یہیں رکھ کر چلے گئے، اوپر نہیں آ پائے، سیڑھی نہیں ہے. دیکھو یہاں وسیلہ نہیں تھا تو اوپر نہیں آئے.